السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج جو مسلمانوں کے خلاف، مساجد کے خلاف، قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف اور مراکز کے خلاف، مکاتب کے خلاف، علماء کے خلاف اور ایمان والوں کے خلاف جو پروپگنڈا رچے جا رہے ہیں، جو باطل کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، یہ دراصل اس کے جو سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہم خود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چوک کو آباد کرتے ہیں، چوراہوں کو آباد کرتے ہیں، بازاروں کو آباد کرتے ہیں، گھروں کے اندر محفلیں سجاتے ہیں، ٹی ویوں کو آباد کرتے ہیں، موبائل پر ہر کوئی لگا ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی وہ بھی موبائل پر، ایک ہماری جو مستورات ماں بہن ہے وہ بھی موبائل پر، ہر کوئی موبائل کی دنیا میں مگن ہے اور طرح طرح کی باتوں کو سن کر ان کا مائنڈ جو ہے کنفیوز ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قرآن کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی دھیرے 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 سلب ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو کیوں بنوایا اور مسجد کو آباد کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو آیت ہے اس کا سب سے بڑا پیغام مسجد سے ملا ہے، سب سے بڑا پیغام مسجد سے ملتا ہے کہ پانچوں وقت اذان ہوتی ہے اور ہم لبیک کہتے ہوئے جب مسجد میں آتے ہیں تو وہاں اتحاد سمجھ میں آتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو ہم تو آپس میں تفرقہ بازی کر رہے ہیں، ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، طرح طرح کے پروپیگنڈا تو خود ہمارے دلوں میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے خود اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں اتحاد نہیں، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایک وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم بزدلی کے شکار ہو جائیں گے، اور جس چوک اور چوراہوں پر آج اسلام کے خلاف لوگ نکلتے ہیں اور دنگائی نکلتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ماننے والا آتنکواد ہے، اسلام پہ چلنے والا آتنکواد ہے، تو ہم اس کی زبان کو روک نہیں سکیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے کر جائیں، نوجوانوں کو بھی حکم دیں۔ کھانا سے بہتر، اچھا کپڑا سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کی فکر کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اپنے بچوں کو اچھا موبائل دینے سے بہتر ہے کہ اسے قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کی تعلیم دینے میں جو روپے خرچ ہوں، جو پیسے خرچ ہوں، وہ ہمیں منظور ہے، لیکن انہیں اسلام سے خارج ہونے کے جو ذرائع ہیں، جو آلات ہیں، ان سے دور رکھیں۔ ہماری مستورات ماں بہنوں کو تلقین کریں کہ گھروں کو آباد کریں، گھروں کے اندر مسجد بنائیں اور گھروں کے اندر اس طریقے سے رہیں جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جا کر ملتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جا کر ملتا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جا کر ملتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالی دینے والے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے والے ہیں، ان کو ایک پیغام جائے، ایک سندیش جائے کہ اسلام امن اور شانتی کا مذہب ہے، جس میں بچوں کے بھی آداب ہیں، نوجوانوں کی بھی ترتیب ہے، بوڑھے بزرگوں کی بھی عزت اور قدر ہے، مستورات کی بھی عزت و قدر ہے۔ اب میں ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔